ہماری آج کی کہانی ہے بیل اور پرنس ایڈم کے بارے میں۔ پرنس ایڈم جو بیسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پرنس ایڈم نے ایک بار ایک بوڑھی عورت کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بوڑھی عورت اصل میں ایک وچ ہے جس نے اسے بیسٹ بنا دیا۔ وہ بہت خوفناک دکھتا تھا، گاؤں والے اس سے ڈرنے لگے اور یوں وہ بیسٹ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بیسٹ اپنے ہی محل میں اکیلا رہتا تھا۔ بیل گاؤں کی ایک عام سی لڑکی تھی، مگر وہ دل کی بہت اچھی اور بہادر تھی۔ ایک دن یوں ہی بیل جنگل کی سیر کو نکلی۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت سی تتلی کو دیکھا اور وہ اس کا پیچھا کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیل جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گئی۔ سورج ڈوب رہا تھا اور ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ اتنے میں بیل کو بھیڑیوں کی آوازیں آنے لگی اور کچھ ہی دیر میں بیل بھیڑیوں سے گھر گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ بھیڑیے اس پر حملہ کرتے، بیسٹ وہاں آ گیا۔ اس نے ایک بھیڑیے کو اٹھا کے پٹکا اور وہ اتنے زور سے دہاڑا کہ تمام بھیڑیے ڈر کے بھاگ گئے۔ بیل بہت ڈری ہوئی تھی، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ ساری رات بیسٹ کے بارے میں سوچتی رہی کہ جسے سب ایک خونخوار درندہ کہتے ہیں، اس نے اس کی جان بچائی۔ صبح اٹھتے ہی بیل کو احساس ہوا کہ اس نے بیسٹ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، تو وہ اپنی فیورٹ کوکیز بنانے لگی، جنہیں لے کر وہ بیسٹ کے محل کی طرف بڑھی۔ بیل بیسٹ سے اس کی جان بچانے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اور وہ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بہت زیادہ کیوریس تھی۔ جب وہ محل میں پہنچی تو بیسٹ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ اس نے کافی عرصے سے کسی انسان سے بات ہی نہیں کی تھی۔ بیل نے اسے کوکیز دی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور یوں ان دونوں کی دوستی ہو گئی اور بیل چھپ چھپ کر بیسٹ کے گھر جانے لگی۔ وہ گھنٹوں ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے، ساتھ کھانا کھاتے، ڈانس کرتے اور بیل اسے اپنی کتابوں میں پڑھے ہوئے قصے سناتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیسٹ بیل کی محبت میں گرفتار ہو گیا، مگر اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بیل کو سچائی بتا سکے۔ اسے لگا بھلا اتنا خوفناک دکھنے والے انسان سے بیل کیوں ہی محبت کرے گی۔ ایک دن بیل اپنے کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کی دوست وہاں آئی، جس نے اسے گیسٹن کے بارے میں بتایا۔ گیسٹن ایک بہت ہی لالچی انسان تھا، وہ اس محل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سب گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ بیسٹ بہت خطرناک ہے، اور وہ سب بیسٹ کو مارنے کے لیے محل کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی بیل کو یہ پتہ چلا، وہ بھی بیسٹ کو بچانے کے لیے محل کی طرف دوڑی۔ بیل جنگل کے تمام راستوں سے واقف تھی، تو وہ محل تک جلدی پہنچ گئی۔ اس نے جا کر بیسٹ کو اس سب کے بارے میں بتایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگ پاتے، گاؤں کے لوگ محل کے دروازے تک پہنچ گئے۔ بیسٹ ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا اور نہ ہی لڑنا چاہتا تھا۔ اس نے بیل سے وہاں سے جانے کے لیے کہا، لیکن بیل اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ بیل اور بیسٹ دونوں بس ان کے اندر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بیل کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بہت دکھی تھی، اور بیل نے بیسٹ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور اس نے کہا کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہے گی۔ جب بیل نے اپنی محبت کا اعتراف کیا تو جادوگرنی کا جادو ٹوٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بیسٹ دوبارہ سے پرنس بن گیا۔ جب گاؤں والے اندر پہنچے تو اب ان کے سامنے کوئی بیسٹ نہیں بلکہ ان کا نیا راجا کھڑا تھا۔ وہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اب ان کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور یوں گیسٹن کے ارادے بھی ناکام ہو گئے۔ اب پرنس کو اس کی رعایا اور اس کا محل واپس مل چکے تھے، اور یوں بیل اور بیسٹ ایک ہو گئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کامنٹس میں اپنے ریویوز ضرور دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔